بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. فتناحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. رواه ابو داود والترمذی وابن حبان. ساتھیو، یہ ایک حدیث ہے اور گھر سے نکلنے کی جو دعا، گھر سے نکلنے کا جو ذکر ہے وہ اس حدیث کے اندر بیان ہوا ہے. ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم میں کا ہر آدمی گھر سے نکلتا ہے اور کسی دینی اور دنیاوی مقصد کے لیے نکلتا ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ گھر سے نکلنا اس کے لیے متعدد خطرات اپنے ساتھ لیے ہوئے رہتا ہے. اسے شیطان سے بھی خطرہ رہتا ہے، انسانوں سے بھی خطرہ رہتا ہے، اسے اپنے دین کا بھی خطرہ رہتا ہے اور اپنے دنیاوی امور کا بھی خطرہ رہا کرتا ہے. اور ظاہر چیز ہے ان سب کی سے بچنے کا اگر کوئی طریقہ ہے تو واحد طریقہ وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور مدد اس کے ساتھ ہو. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور مدد اس کے ساتھ نہیں ہے، نہ وہ کسی قسم کے خطرے سے بچ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر رحم کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے ہر موڑ پر ایسی دعاؤں کے اہتمام کا ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں ایسی دعائیں سکھلائی ہیں کہ ہم اور آپ اس کا اہتمام کر لیں تو ہمیں اور آپ کو دنیاوی اور اخروی دونوں بھلائیاں حاصل ہو سکتی ہیں. آج کی دعا بھی ایک ایسی ہی ہے اور بڑی اہم ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عمومی طور پر لوگ اس دعا سے غافل ہیں، جبکہ یہ دعا بہت ہی مختصر سی ہے. مشکل سے 10 سیکنڈ یا 15 سیکنڈ میں انسان اس دعا کو پڑھ سکتا ہے. ذرا سوچیں آپ، لیکن اس کا فائدہ کتنا ہے؟ ہم اور آپ دنیا کے معیار سے اس کے فائدے کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. علی کل حال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال سفر اور حضر میں خدمت کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا خرج الرجل من بیتہ، جب بندہ اپنے گھر سے نکلے، وہ گھر اپنا ذاتی ہے، وہ گھر کرائے پر رہ رہا ہے، اس گھر میں وہ مستقل سکونت پذیر ہے، یا اس گھر میں وہ 1 دن یا 2 دن کے لیے گیا ہوا ہے، کوئی بھی صورت ہے، یعنی وہ گھر میں ہے. تو اذا خرج الرجل من بیتہ، جیسا کہ ہم میں کہ ہر آدمی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، جب بندہ اپنے گھر سے نکلے، خواہ کسی مسجد جانے کے لیے نکلے، بازار جانے کے لیے نکلے، کسی دینی ضرورت کے تحت نکلے، کسی دنیاوی ضرورت کے تحت نکلے، کہیں بھی نکلنا ہے، جب بھی اسے نکلنا ہو اور یہ دعا پڑھ لے: بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 3 جملے ہیں ساتھیوں، دیکھیے یہ 3 جملے مشکل سے انسان 10 سے 15 سیکنڈ میں پڑھ سکتا ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی ہم اپنے گھر سے جو نکل رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے نکل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام ظاہر بات ہے باعث برکت ہے، اس سے بابرکت کلمہ کوئی اور نہیں ہو سکتا اللہ سے. تو ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک فائدہ ہوگا کہ گویا کہ ہمیں اس نام کی برکت ملے گی ہمیں، اور دوسرے یہ کہ جس ذات کا ہم نے نام لیا ہے وہ ہماری مدد کرے گا. تو بسم اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے نکل رہا ہوں، وتوکلت علی اللہ، اور میرا پورا پورا توکل اللہ تعالیٰ ہی پر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ توکل کرنا یہ ایک بڑی اہم عبادت ہے، جس سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ پر توکل کرو۔ گویا ایمان اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔ توکل کا معنی انسان کے بس میں جو اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے جو وسائل ہو سکتے ہیں ان وسائل کا استعمال کرے، اس کے بعد نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دے، امید اللہ تعالیٰ سے رہے، بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ کام کرے گا۔ تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور نہیں ہے کوئی طاقت اور نہیں ہے کوئی قوت مگر اللہ ہی کی طرف سے۔ نیک عمل کرنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، اور برائی سے بچنے کی کسی کے پاس قدرت نہیں ہے، الا کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ ساتھیوں بڑا عظیم ہے۔ اس کلمے کے دسیوں فائدے ہیں، دسیوں فضیلتیں اس کلمے کی ہیں، اس لیے کہ عمومی طور پر لوگ اس کلمے کو کسی مکروہ اور ناپسندیدہ چیز، شیطان وغیرہ اس کا نام آ گیا تو اس وقت پڑھتے ہیں، نہیں۔ یہ کلمہ برکت کا کلمہ ہے، اور یہ کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا کلمہ ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اسی طریقے سے اس عبادت کے کرنے اور عبادت میں جو چیز رکاوٹ بنتی اس سے بچنے کی طاقت بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے بندہ کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، گویا لا الہ الا اللہ کا مظہر ہے، و ایاک نستعین ہم عبادت پر تجھی سے مدد چاہتے ہیں، گویا لا حول ولا قوت۔ تو علی کل حال بندہ یہ تین کلمہ کہہ لیتا ہے، لا الہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر آپ لوگ سوچ لیں تو یہ جو میں دہرا رہا ہوں اسی میں ایک دعا یاد ہو سکتی ہے ہر انسان کو، تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ یہ کلمہ کہہ لیتا ہے تو اس کے کہنے کے بعد ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، یہ کہنے والا کہتا ہے، یہ کہنے والا اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کہنے والا اللہ تعالیٰ کا کوئی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ہر وقت کم سے کم 4 فرشتے ہیں۔ 2 فرشتے تو وہ ہیں جو دائیں اور بائیں اس کے نامہ اعمال کو لکھ اور محفوظ کر رہے ہیں، اور 2 فرشتے وہ ہیں جو اس کی حفاظت کے لیے ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہ فرشتے ہوں۔ یہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یقال حینئذ، 3 جملے کہا ہے اور اس کا 3 فائدہ اسے حاصل ہو رہا ہے، ہدیت وکفیت ووقیت۔ یہ 3 جملے ہیں، فرشتہ کہتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کہا جاتا ہے کیا؟ ہدیت، یعنی تجھے ہدایت دے دی گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور توفیق ہی ہے کہ تجھے یہ کلمہ کہنے کا، تم نے یہ کلمہ ادا کیا ہے، تم سیدھے راستے پر چلے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور یہ توفیق نہ ہوتی تو تم اس کلمہ کے کہنے سے محروم رہ جاتے۔ اس لیے کہ ہدایت کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے، اللہ سے دعا کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کا راستہ، اللہ تعالیٰ بھروسے کا راستہ ہے۔ تو ہدیتا، تمہیں ہدایت دی گئی، تم صحیح کام تم نے کیا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کسی بڑے کے پاس بیٹھا ہو اور وہ کہے کہ ہاں بھائی میں یہ کروں گا، وہ کہے کہ ہاں ٹھیک تم بہت اچھا کرو گے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس کو گویا کہ تائید ہو رہے، اس کو تشریح، اس کو اس سے تسلی ہوگی مزید۔ تو ہدی تھا وہ کوفی تھا، کوفیہ کے معنی کیا؟ کفایت کرنا، یعنی تم جس اہم کام کے لیے نکلے ہو، تم جس ضرورت کے لیے نکلے ہو، جس مقصد کے لیے نکلے ہو، اس مقصد کے لیے تمہاری کفایت کی گئی، یعنی معنی کیا ہوگا کہ وہ مقصد تمہارا پورا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ تمہارا مقصد کو پورا کر دے گا، تمہارے مقصد کو. ہدیتا و کفیت. اور تیسری چیز کیا ہے؟ و وقیت. اور تجھے بچا لیا گیا. کس سے بچا لیا گیا؟ شیطان کے شر سے بچا لیا گیا. شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے اور ہر لمحہ اسے دھوکہ دینا چاہتا ہے، اسے ورگلانا چاہتا ہے، اسے بہکانا چاہتا ہے، اس سے تو بچا لیا گیا. اور صرف یہی نہیں، یہ فرشتہ کہتا ہے کیا کہ ہدیت و کفیت و وقیت. البتہ جو شیطان اس کے ساتھ قرین لگا ہوا ہے اسے گمراہ کرنے کے لیے، اسے بھٹکانے کے لیے، اس لیے کہ ہم اس چیز سے غافل ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ جس طریقے سے فرشتے اس کی حفاظت کے لیے ہیں، ایسے ہی اس کا قرین شیطان اسے گمراہ کرنے اور دھوکہ دینے کے لیے ہے. اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ انسان بچ جائے تو وہ فرشتہ اس سے، وہ شیطان اسے الگ ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. اور اسے دور ہوتے دیکھ کر کے دوسرا شیطان کہتا ہے اسے تسلی دیتے ہوئے کہ کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی. چھوڑ دو اب اس کو، اب تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. کیف لک برجل، اس آدمی پر تیرا کیسے زور چل سکتا ہے جو آدمی ہدی وکفی ووقی، جسے ہدایت کا راستہ مل گیا. تو اسے گمراہ کرنا چاہتا تھا، ہدایت کا راستہ مل گیا. وکفی، تو چاہتا تھا کہ اس کا کام نہ ہو، وہ اپنے مقصد میں پورا نہ اترے، نہیں، وکفی کفایت بھی کی گئی. ووقی، اور تمہارے شر، تمہاری گرفت اور تمہارے چنگل سے بچا لیا گیا. تو ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا بڑی اہم ہے، اور اہم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے لیے قابل غور ہے کہ ہم اور آپ اس کے اوپر کہاں تک توجہ دیتے ہیں. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک مومن جب اس دعا کو پڑھتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کر رہا ہے کہ اے میرے رب، میں عاجز اور کمزور بندہ ہوں، میرے بس میں جس مقصد کے لیے نکلا اسے پورا کرنا نہیں ہے. اس پورے کرنے کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان سے بچنا میرے بس میں نہیں ہے، اللہ کہ تیری توفیق میرے شامل حال ہو. اسی سے ملتی جلتی ایک اور دعا ہے جو سنن ہی میں، سنن ابو داؤد ہے، سنن ترمذی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، مسند احمد ہے، حضرت ام سلمہ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہے رضی اللہ عنہا، ان سے مروی ہے. اور وہ بھی ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے، خصوصاً اس فتنے کے دور میں جہاں انسان کے دنیا کو تو چھوڑ دیجئے، دین کے اوپر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اس فتنے سے بچنے کے لیے یہ دعا بڑی اہم ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ما خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بیتی قط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے گھر سے باہر گئے ہیں، ظاہر بات وہ آپ کا بھی گھر تھا، لیکن چونکہ ام سلمہ اس میں رہائش پذیر تھی اس لیے آپ ان کا بھی گھر ہوا. تو ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ آپ میرے گھر سے جب کبھی بھی نکلتے گویا کہ یہ برابر آپ کا معمول رہا ہے. الا رفع طرفہ الى السماء، الا ایک ہی اپنی نظر کو آپ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے. یہ سنت اور یہ طریقہ آج عام طور پر لوگ چھوڑے ہوئے ہیں کہ دعا میں انسان کیا اپنی نظر کو اللہ آسمان کی طرف اٹھائے. نماز میں، حالت نماز میں نظر اوپر اٹھانے کی سخت ممانعت ہے، سخت ممانعت ہے. یہاں تک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اٹھاتا ہے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو چین لے. لیکن دعا کے وقت قد نرى تقلب وجهك في السماء، دعا کرتے وقت نظر کا اٹھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے. کیوں؟ یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اوپر کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے. ہماری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی؟ اوپر سے پوری ہونے والی ہیں. ہمارے بارے میں فیصلہ کہاں سے آنے والا ہے؟ اوپر سے آنے والا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مائی ام سلمہ کے گھر سے باہر نکلے، آپ نے اپنی نظر اوپر اٹھائی اور یہ دعا پڑھی، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. ساتھیو، یہ 4 کلمے ہیں جو بڑے ہی پیارے ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے لیے بہت اس کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کہتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں. یعنی یہ جو آگے چیزیں بیان کی جا رہی ہیں 4 اور اس کے مقابلے میں 4 یعنی 8 چیزیں، ان سے بچنے کے لیے میرے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، میرے پاس کوئی اپنے پاس استطاعت نہیں ہے
اگر آپ چاہ لیں تو میں آسانی سے ان سے بچ سکتا ہوں. تو اللہ کی پناہ، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کس چیز سے؟ ان اضل او اضل، اے اللہ تعالیٰ کہ میں گمراہ ہوں، میں راستہ بھٹک جاؤں. اے اللہ تعالیٰ میں اگر کسی دینی مقصد کے لیے جا رہا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے وہ راستہ مل جائے جو مجھے ہدایت طرف نہ لے. میں مسجد طرف نکل رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ درمیان میں ایسی کوئی ضرورت پیش آ جائے کہ مجھے مسجد طرف جانے سے روک دے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دے، مجھے کسی اور غلط جگہ کا راستہ دکھا دے. تو ان اضل، اے اللہ تعالیٰ میں گمراہ ہوں یا کسی کو گمراہ کروں، کسی کے لیے گمراہی کا سبب بنوں میں کسی بھی طریقے سے. او اضل، اور اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی دوسرا گمراہ کرے، یعنی میں خود راستہ نہ بھٹکوں اور کوئی دوسرا بھی راستہ ہم کو نہ بھٹکائے. او ازل او ازل، ذل یذل کے معنی ہوتا ہے پھسل جانے کے. عموماً ایسے گناہ میں پڑنے کے لیے کہا جاتا ہے جس گناہ میں پڑنا اس کا مقصد نہیں ہے، یعنی ایسی غلطی جو کرنا اس کا مقصد نہیں لیکن اس کے اندر وہ انسان پڑ جائے. گویا کہ صحیح راستے پر ہے انسان، جا رہا ہے، وہ غیر عورتوں کو نہیں دیکھتا لیکن اس کی نظر پڑ جائے اور دیکھنا شروع کر دے، ان کو دیکھنا شروع کر دے. وہ انسان جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچائی کا اہتمام کرتا ہے، لیکن کسی دکاندار کے ساتھ ملے کہ انسان ساتھ میں تو جھوٹ بولنا، اسے جھوٹ بولنا شروع کر دے نہیں. تو ان ازل یہ کہ میں پھسل جاؤں، او ازل یہ ہے کہ کوئی دوسرا آدمی مجھ کو پھسلا دے، یعنی میں خود نہ یہ کام کروں اور نہ ہی کوئی دوسرا آدمی مجھے یہ کام کرنے پر مجبور کرے. او اظلم، یا کہ میں ظلم کروں کسی کو. ظلم کسی کی جان میں، کسی کے مال، کسی کی عزت، ظاہر بات یہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر حملہ ہو. اس میں کیا ہم کسی کو گالی دے دیں، ہم کسی کو مار دیں، ہم کسی کو دھوکہ دے دیں، کسی سے کوئی سامان خریدیں اور دھوکہ دے کر کے خریدیں، کسی سے کوئی سامان ہم لیں اور اس میں جو ہے اس کے اوپر ظلم ہو، وہ نادان ہو اور ہمیں وہ سامان، جیسا کہ بہت بسا اوقات ہوتا ہے کہ انسان دکان کے اوپر گیا کوئی سامان لینے کے لیے، تو بسا اوقات سامان اتنا گھٹیا مل جاتا ہے کہ انسان دھوکے میں آ جاتا، یا بسا اوقات ایسا بھی ہوا کرتا ہے کہ جو قیمت ادا کر رہا ہے اس کے علاوہ کوئی سی چیز کا جو اس سے زیادہ قیمتی چیز ہے. تو او اظلم، میں کسی کے اوپر ظلم کا سبب بنوں. اس لیے کہ ظلم کا جو سبب بن رہے ہیں اس دنیا میں اگر بچ جا رہے ہیں تو آخرت میں اس سے نہیں بچیں گے. ان اظلم او اظلم، یا کہ میرے اوپر کوئی ظلم کرے، یعنی نہ میں کسی کا حق ماروں نہ کوئی میرا حق مارے، نہ میں کسی کو گالی دوں نہ مجھے کوئی گالی دے، نہ میں کسی کو تھپڑ ماروں نہ کوئی مجھے تھپڑ مارے. یعنی جو ظلم کی جو بھی صورت ہو سکتی ہے، ہمارا آپ جانتے ہیں ظلم کی صورتیں جتنی ہیں، کوئی بھی صورت ہمارے ہم ہو نہ ہو. او اجہل، یا میں جہالت سے کام لوں. جہالت سے کام لینے کا معنی کیا ہے ساتھیوں؟ یہ دیکھیے اور اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے اس دعا کو پڑھیے. جہالت کے معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک تو نادانی، نادانی میں کوئی چیز کرنا یا حق سے جاہل رہ جانا. اے اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو، یا ہم حق جانتے تو ہیں لیکن جاننے کے باوجود ہم اس کے اوپر عمل نہ کریں، یہ بھی ایک جہالت ہے، یہ بھی ایک جہالت ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ ہے کہ من جہالت ثم یتوبون من قریب، جو گناہ کا کام جہالت ناداری کی بنیاد پر، یعنی معلوم ہے کہ یہ چیز گناہ ہے لیکن وہ گناہ کر جاتے ہیں. تو اجہل، میں جاہل رہ جاؤں، نہ جانوں. اور دوسرا معنی جہالت کا ہوتا ہے یعنی ایسی باتیں جو جاہلوں کی باتیں ہوتی ہیں، شور شرابہ، بد اخلاقی، بد خلقی، جتنی بھی چیزیں ہوا کرتی ہیں، بلا وجہ کسی سے الجھ جانا، بلا وجہ کسی سے جھگڑ پڑنا، جیسا کہ عام جاہلوں کا معاملہ ہوا کرتا ہے. ان اجہلا، میں جہالت سے کام لوں، اور یجہل علیہ، یا میرے ساتھ جہالت کی جائے. میں بچنا چاہتا ہوں لیکن سامنے والا مجھے چھیڑ رہا ہے، میں نہیں چاہتا لیکن سامنے والا مجھے ابھار رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ بھی ویسے نادانی کروں. تو کہنے کا مطلب ہے ساتھیوں کہ یہ دعا بھی ہماری خاص طور پر موجودہ صورتحال آپ دیکھیں اس وقت جو ہے کہ ہر طرف سے خطرات انسان کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیاں انسان کو لاحق ہیں.
ایسے موقع پر ایک انسان کے لیے اس دعا کا اہتمام بھی بڑا اہم ہے. اللہم انی اعوذ بک ان اضل او ضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے ظلم سے، ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رکھے اور ہمیں اس دعائے نبوی کو ایک اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.